ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا وأشرفنا ونور عيننا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، میں نے آج کی اس پرنور محفل کے لیے کلام پاک کی جس آیے کریمہ اس شب کے لیے موضوع سخن بنایا، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ رحمت دو عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں. صلی اللہ علیہ نبی علیہ وصلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ تقریر سنیں گے یا تقریر کو کھائیں گے؟ ہاں؟ ہلکی بات، سننے والا انداز تو یہ نہیں ہوگا. اور زور سے بولیے. کھائیں گے نہیں. کھانے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہماری قوم کی یہ پریشانی ہے، بہت سی باتیں نہ سمجھی میں ہی بول دیتے ہیں. سننے کا مطلب یہ ہے آنکھ کا کھلا رہنا، کان کا کھلا رہنا اور منہ کا بند رہنا. یعنی آپ سننا چاہتے ہیں. اور کھاتے کیسے ہیں تقریر؟ جب آنکھ بند ہو جاتی ہے تو منہ کھل جاتا ہے، ساری تقریر کھا جاتے ہیں. سوال اس لیے کرنے کی ضرورت پڑی کہ اب اس وقت میں داخل ہوں جو واقعی فطری طور پر آپ کے سونے کا وقت ہو چکا ہے، اور بہت سے لوگ تو اوور ٹائم کر رہے ہیں. روزانہ 10 بجے 11 بجے تک تو سو جاتے ہوں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نبی کی محبت ہے. سبحان اللہ کہ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں. ماشاءاللہ خسارے میں نہیں ہیں، آپ فائدے میں ہیں. کیونکہ اگر نیند بھی آپ نے قربان کی ہے تو اس پر قربان کی ہے جس پر ہماری جانیں قربان ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور اشرف ملت. میں خوش ہوں اس گاؤں کے نوجوانوں سے، میں خوش ہوں اس گاؤں کے بزرگوں سے، میں خوش ہوں آپ کے اتحاد سے،
میں خوش ہوں آپ کی سجائی ہوئی محفل سے، واہ واہ، میں خوش ہوں آپ کے اتحاد کو دیکھ کر کہ نبی کے نام پر آپ سب متحد ہو گئے، یہی وقت کی ضرورت ہے۔ واہ، اچھا پیغام۔ اپنے سارے اختلافات جو بھی تمہارے درمیان ہیں اسے ختم کر دو، اپنے نبی کے نام پر، ان کی محبت کے نام پر، ان کی دی ہوئی تعلیم کے نام پر، ان کے مشن کے نام پر اپنے اختلافات کو ختم کر دو، متحد ہو جاؤ، ایسے ہی جیسے تم اس بلدال میں سارے کے سارے متحد ہو کر بیٹھے ہو۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، سبحان اللہ۔ قربان کرو، قربانی دو۔ اس وقت نیند کی قربانی ہے وہ آپ دے رہے ہو، اس سے پہلے پیسے کی قربانی تھی، آپ نے دیا اور یہ سب سجایا۔ اور ایک کام اور اچھا کیا ہے، اس سے تو بڑا بہت سے کام آپ نے کر لیے اور باقی کام اچھا لگتا ہے کہ جب کسی گاؤں میں کچھ تیاریاں ہوتی ہیں تو وہاں بتانے میں بھی اچھا لگتا ہے کہ آگے آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو پہلے آپ نے کیا تیاری کی، آپس میں اکٹھا ہوئے، آپ نے اپنی جیب سے مال نکالا، مقصد کیا ہے، محفل سجائی۔ تو نوجوان بھی اکٹھا ہوئے، بزرگ بھی اکٹھا ہوئے، متحد ہوئے اور متفق ہوئے کہ ہمیں میلاد کی محفل سجانا ہے۔ تو جب آپ متحد ہوئے، متفق ہو گئے تو دیکھو نا، کیا یہ کام مشکل ہوا؟ آسان ہو گیا۔ میں بھی آ گیا آپ کے پاس، تمام شعراء آپ کے پاس آ گئے اور قرب و جوار کے بہترین نامور علماء بھی آ گئے آپ کے سامنے، آپ کے اسٹیج میں۔ انہوں نے بھی اپنی نیندوں کو قربان کیا ہے، اپنے گھر کو چھوڑا اور ہاتھ لگا کے۔ جب نیک کام کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو میلاد کی معاملہ ہے، یہ تو اس کے حبیب کا، اس کے محبوب کا معاملہ ہے، یہ تو آسان ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ ہر راستے کو آسان کر دے۔ یہ کام آپ نے کیا۔ ایک کام کی اور ضرورت ہوتی ہے کسی بھی کامیاب کام کرنے کے لیے، اچھا کام کرنے کے لیے اور اسے اچھے انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور یہ قاعدہ بھی ہے اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا بھی ہے کہ جب کوئی کام تم کرو تو اپنا ایک لیڈر چن لو، اس کام کے لیے اپنا ایک لیڈر چن لو، اپنا ایک اگوا بنا لو، اور پھر جب وہ راستہ دکھائے تو چل پڑو، تو ضرور آپ کامیابی کی منزل تک پہنچو گے۔ تو یہ بھی کام آپ نے کیا، وہ کی عمر میں چھوٹا ہے، ابھی نوجوان ہے، ابھی سے بہت کچھ سیکھنا ہے، لیکن جذبہ نیک ہے۔ جب نیک جذبہ ہے تو آپ کا بھی اعتماد اسے حاصل ہوا اور آپ نے اعتماد کیا، اس بات سے میں خوش ہوں۔ ایک نوجوان بچے پر آپ نے اعتماد کیا، اس کی کال پر آپ سب اکٹھا ہوئے، اور آج یہ محفل ہم سب سجائے بیٹھے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ یہ بچہ میرے تک بھی پہنچا اور اس نے دعوت دی۔ میں ایک بزرگ کے آستانے پر حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ اصفہانی کے آستانے پر حاضری کا مقصد لے کر آپ کے درمیان پہلی بار آیا۔ جمعے کا دن کا انتخاب کیا تاکہ آپ سب سے ایک ساتھ ملاقات ہو جائے، کیونکہ میں بھی شوق رکھتا ہوں کہ اپنے قرب و جوار کے لوگوں سے میں ملاقات ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جتنا کام آپ نے اچھا کر لیا، کچھ لوگ ہیں جو آپ کو اچھائی سے دور لے رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ کوئی برائی کی طرف آپ کو بلائے گا، کوئی غلط راستے کی طرف آپ کو بلائے گا، پر آپ کو غلط راستے سے اپنے آپ کو ہٹانا ہے، اچھائی کی طرف چلنا ہے، نیکی کی طرف چلنا ہے۔ لیکن کوئی سیدھے سیدھے آپ کو نہیں بہکا سکتا، کیونکہ اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے اور شعور دیا۔ اب اگر کوئی غیر آپ سے کہے میلاد مت مناؤ، مانو گے آپ؟ اس کو کیا ماننا ہے؟ تو آپ کو میلاد سے روکنے کے لیے کون آئے گا آپ کے پاس؟ جسے آپ اپنے جیسا سمجھتے ہو، اپنا بھائی سمجھتے ہو، اپنے میں سے سمجھتے ہو۔ جب وہ آ کے کہے گا کہ میلاد مت کرو تو آپ سوال کریں گے میلاد کیوں نہ کریں؟
سوال ہوگا نا کیوں نہ کریں، تو پھر وہ ایسی تعبیریں پیش کرے گا جہاں سے آپ کا ذہن بھٹک جائے۔ جیسے اس نے سوال کر لیا کہ آپ تو میلاد جو کرتے ہو، یعنی آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ سوال آپ کے ذہن میں آئے نا، کیا ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر سال پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے عقیدے میں اور ہماری ہمسایہ قوم ہندوستان میں جو لوگ جنم دن مناتے ہیں ان کے عقیدے میں اور آپ کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں کیا کہ میلاد، عید میلاد النبی جسے آپ کہہ رہے ہیں، میلاد النبی جسے کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ اسے جنگ ناستی سے جوڑ دیتے ہیں اور آپ کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یہ پتا ہی نہیں، میلاد کا مفہوم آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس کا مطلب پتا ہونا چاہیے، تو آپ جواب دے دیں گے عجیب بیوقوف آدمی ہو، یہ تو تمہارا قیاس ہے، تمہاری سوچ ہے اور ایک گندی سوچ ہے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اے نادان، یہ تو ہماری سوچ ہے ہی نہیں، تو دوسروں کے عمل کو، دوسرے کا عقیدے کو ہمارے اوپر چسپا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہی گمراہ کرنے کے لیے لوگ راستے اختیار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ قوم کا کانسیپٹ کلیئر ہے، وہ کر تو رہے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ انہیں سب کچھ پتا۔ راہبان ملت اسلامیہ، میلاد النبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں، اور میلاد منانا جس گاؤں میں، جس محفل میں میلاد کے نام سے رکھی جاتی ہے، یعنی اس محفل سے شرک دور ہو جاتا ہے، یعنی شرک سے انکار کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ میلاد ہے۔ راہبان ملت اسلامیہ، ہمارا عقیدہ ہے یہ نا کہ جو پیدا ہوا ہے، جو خلق ہے، وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پیدا ہوا ہے، پیدا کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود بنا ہے، وہ بنانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا بنانے والا تو وہی ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، ہمارا پیدا کرنے والا وہ ہے جو کبھی پیدا نہیں ہوا، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے۔ تو یعنی میلاد کی محفل سجانے کا مطلب کیا ہے؟ شرک سے انکار کی محفل، باباگے دوہل محفل سجا کر ہم شرک سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ ہم نبی کو اپنا آقا بھی مانتے ہیں، نبی کو ہم اللہ کا بندہ بھی مانتے ہیں، سبحان اللہ، وہ ہمارے رسول ہے، ہمارے آقا ہے، اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے محبوب ہے اور اللہ کے بندے بھی۔ واہ، اللہ نے انہیں پیدا کیا، بے شک، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اور نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر واہ، تمام عالمین کے لیے۔ سبحان اللہ، اے محبوب، میں نے جو تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بنا کر۔ یا رسول اللہ، تو نبی جو ہمارے درمیان آئے، اللہ نے، اور دیکھو کتنا محبت کرتا ہے ہمارا ہم سے، ہمارا رب واہ، کتنی محبت کرتا ہے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو۔ اب ذرا سوچو، محبوب کو اپنے پاس رکھا جاتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے تو محب کیا کرتا ہے؟ چاہنے والا کیا کرتا ہے؟ اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ جس سے آپ کو محبت ہے تو آپ کیا چاہتے ہو؟ جسے آپ اپنا محبوب مانتے ہو تو کیا چاہتے ہو؟ کہ تمہارا محبوب تمہارے قریب رہے، ہے نا؟ اب ذرا اندازہ کرو،
ہمارے رب نے ہم پر کتنا بڑا فضل کیا اور وہ ہمیں کتنا چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو اپنے حبیب کو ہمارے درمیان بھیج دیا تاکہ وہ ہماری اصلاح کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ہم جہنم کے دہانے پر کھڑے ہیں. اللہ اکبر. جہنم کے گڑھے میں گرنے والے اللہ اللہ. ہمارے رب نے اپنے محبوب کو بھیج کر ہمیں جہنم کے دہانے سے کھچوا کر جنت کے دہانے پہ کھڑا کر. سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، میلاد ہم کیوں نہ منائیں؟ میلاد شکر بھی ہے. واہ. کیا ہے؟ اس رب قدیر کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ میلاد ہے. بہترین طریقہ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے فرمایا. حدیث قدسی سے کہتے ہیں. ایک حدیث وہ جو نبی نے فرمایا. تو حدیث کیا ہے؟ نبی چلیں وہ بھی حدیث، نبی جو بول دیں وہ بھی حدیث، نبی مسکرا دیں وہ بھی حدیث، نبی سے کوئی سوال کرے جواب دے دے وہ بھی حدیث، جواب نہ دے وہ بھی حدیث، گردن ہلا دے وہ بھی حدیث، آنکھیں کھول کر دیکھ لیں وہ بھی حدیث، نبی بیٹھ جائے وہ بھی حدیث، نبی چل دے وہ بھی حدیث، نبی ڈانٹ دیں وہ بھی حدیث، نبی پیار سے بلا لیں وہ بھی حدیث. آپ سمجھ رہے ہیں حدیث کیا ہے؟ اور حدیث قدسی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کہا، پھر حبیب نے اپنے امتیوں کو کیا کہہ کر؟ میرا رب فرماتا یا رسول اللہ. میرا رب مجھ سے کہتا ہے. کیا کہا رب نے؟ لولاک لما خلقت الافلاق لولاک لما خلقت الدنیا. اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں آسمان نہ بناتا. اے محبوب تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا یہ زمین نہ بناتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور اشرف ملت، حضور اشرف ملت. اب میں نے پیدا کرنا کہہ دیا، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے بھی کوئی انکار کرے. میلاد کی تو بات نہیں کی تھی تو میں بتا دوں اس حدیث کا جو مفہوم اس طرح سے بھی، اے محبوب اگر تمہاری میلاد مقصود نہ ہوتی تو آسمان نہ بناتا. اے محبوب تمہاری میلاد مقصود نہ ہوتی تو زمین نہیں بناتا. اب لفظوں کا ہیر پھیر نہیں چل پائے گا نا. میں نے بتا دیا نا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا اور تمہاری میلاد مقصود نہ ہوتی تو آسمان نہ بناتا زمین نہ بناتا تاکہ یہ لفظوں کے فرق سے بھی کوئی ڈنڈی نہ مار سکے. سمجھو کہ نہیں؟ سمجھ گئے ہو؟ تھوڑی بولی بولی آئے تو ہم ہوں یہی یہ بولی بول سکتے. اب کوئی بہکائے نہ سکتا. اب کیا کہا اللہ نے؟ اے میرے محبوب اگر تمہاری میلاد مقصود نہ ہوتی تو میں آسمان میں نہ بنوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے محبوب اگر تمہاری میلاد مقصود نہ ہوتی جمعیہ نہ بنتی. اب تو جب جمعیہ نہ بنتی اللہ نہ بنوتا اور آسمان اللہ نہ بنوتا تو کچھ ہوتا کا تب تو کہاں سے کہاں سے اور جب ایبا نہ کرتے سوال کہاں سے کرتے ہو؟ میلاد 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 کا اگر تو پوچھتے ہو کیسے ایبا نہ کرتے تو آج پوچھے کے لائق کب بنے ہو جب نبی آئے. نبی نہ آتے تو زمینیاں نہ ہوتی. نبی نہ آتے آسمانوے نہ ہوتا. نہ ہم ہوتے نہ تو ہوتے. سبحان اللہ. اگر کوئی کہے میلاد میلاد کا تو کہہ دے ہمیں نہ ہوتا نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا. سبحان اللہ. واہ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور اشرف ملت. اب زیادہ نہ بتیا سمجھ گئے تھوڑی خرافات. اب زیادہ نہ بتیا
समझ गए तुम्हें तो कहाँ से बोले हमारी सुन लो तो सुधर जाइए अगर तू हमारी सुन लो तो सुधर जाइए जहन्नम के बजाय जन्नत में जाइए हमें ना सुनाओ तू हमारी सुन ले हमें तो ना जानी थे वैसे इनकार कर ले तो बताओ बताओ तो अब क्या समझ में आया अब जैसे मौलाना किस्मत साहब ने कहा ना नल गाड़ी तो मिलाद ये ख्याल मुझे वहीं से आया मैंने इसीलिए उन्वान वहीं से चुना ताकि आपकी समझ में आए चुके भाई देखो ऐसा होता है कि लोकल लोग बोलते हैं ना तो उससे अंदाजा ये लग जाता है कि हमारे लोकल में प्रॉब्लम क्या है मुझे किसी ने बताया नहीं तकरीर से मैंने समझ लिया कि ये भी प्रॉब्लम करता है यार अब ब्याह है तो मिलाद अच्छा पैदा हुआ तो मिलाद कौनो खुशी का मामला हुआ तब मिलाद अरे काहे ना करी भाई काहे ना करी हमें मेरे घर में लौटा पैदा हुआ मैं खुश हूँ लेकिन ये खुशी मौका मिली कैसे क्या बात है क्या बात है ये खुशी मौका मिली कैसे नबी ना आते महीना हो तो जब महीना हो तो औलाद बताओ मिलाद न मनाओ तो अपने रब का शुक्र अदा करना उसकी महबूब की मिलाद मनाकर अपने रब की बारगाह में शुक्रगुजारी पेश करूंगा कि परवरदिगार तेरा करम तेरा एहसान है तूने अपने महबूब का हमारे दरमियान भेजा तभी तो हमें आसमान मिला तभी तो हमें जमीन मिली तभी तो हमें आंखें मिली तभी तो हमें जिंदगी मिली तभी तो हमें बीवी मिली तभी तो जमीन मिली तभी तो जायदाद मिली तभी तो नाम मिला तभी तो शोहरत मिली तभी तो इल्म मिला तभी तो वजूद मिला ये सब कुछ मिला ऐ अल्लाह तेरे फजल से और ये फजल जो तूने हमें अता किया अपने महबूब की मिलाद के सदक़े में सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत सरकार की आमद बेदार की आमद यासीन की आमद ताहा की आमद जरा झूम के बोलो शर्माना छोड़ो जरा ऊंचा बोलो लफ्जों के बोलो नारे रिसालत सुभान अल्लाह समझ में आई गई बात